بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے طریقے ہیں جن سے قتل ثابت ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 3 طریقے ہیں۔ پہلے درس میں تو پہلا طریقہ بھی مکمل نہیں پڑھ پائیں گے، بہرحال تینوں طریقوں کا فی الحال میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقے یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ قتل کرنے والا اقرار کرے قتل کا کہ میں نے ایک قتل کیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ بینہ، یعنی گواہ آئیں اور کہیں کہ اس نے قتل کیا ہے۔ گواہ بھی کتنے ہونے چاہیے؟ وہ 2 ہونے چاہیے، مزید ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ اور تیسرا قسامہ، قسمہ یعنی لوگ قسم کھائیں۔ اب قسامہ بھی جمع ہے جس کے بارے میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ 50 بندے قسم کھائیں کہ اس نے قتل کیا ہے۔ تو ان 3 طریقوں سے قتل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ابتدا ہم کرتے ہیں اپنے بحث کی اقرار سے۔ کتنی مرتبہ اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قانون کے مطابق ایک ہی مرتبہ اقرار کافی ہے، کیونکہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز بمعنی نافذ۔ اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف اقرار کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگا۔ پھر اس اقرار میں اس کو حد لگنی ہے، اس سے مال لینا ہے، اس کو جیل جانا ہے، تو وہ قابل قبول ہے۔ خوب، اقرار کرنے والے شخص کو مقر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مقر میں پھر شرائط وہی ہیں جو آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کسی کے بندوق کے زور پر وہ نہیں کرے، اور وہ آزاد ہونا چاہیے۔ کیوں آزاد ہونا چاہیے؟ کہتے اس لیے کہ یہ اقرار کر کے خود کو قتل کرانا چاہتا ہے، نتیجے میں گویا کہ یہ اپنے مولا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اقرار العقلاء علی انفسہم، ایسے نہیں کہتا اقرار العقلاء علی غیرہم، تو اس کا قتل ہونا گویا کہ اس کے مولا کا نقصان ہوگا۔ اچھا، البتہ اگر مولا اس کی تصدیق کرے کہ ہاں اس نے واقعاً قتل کیا، پھر تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ بچے کا، پاگل کا اقرار قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ بلوغ نہیں رکھتے ہیں، اور پاگل جو عقل نہیں رکھتا۔ اچھا، بے وقوف اور مقروض بندے کا اقرار قابل قبول ہے یعنی؟ کہتے ہیں جی ہاں، ان کا قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف بالکل پاگل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مفلس بھی مقروض ہے، تو ان دونوں کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنی جان میں تصرف کی اجازت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اقرار کر کے پھر کہے کہ میں نے غلطی میں اقرار کر لیا ہے، اب اس کی یہ بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ یا ایک بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بری ذمہ ہے، مثلا وہ قتل میں نے کیا ہے، تو اس میں اس کے پہلے اقرار کی کیا حیثیت ہے؟ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ دیکھیں عبارت میں مصنف صاحب قولو فی ما یثبت بہ القتل، قول بے معنی بحث، یہ ہماری بحث ہے فی ما، ان اشیاء کے بارے میں، یثبت بہی جن کے ذریعے ثابت ہوتا ہے قتل۔ یثبت کا فاعل قتل ہے، بہی کی ضمیر ما کی طرف جائے گی۔ وہو ثلاثۃ، یہ پھر وہو کی ضمیر بھی ما کی طرف جائے گی، یعنی وہ چیزیں 3 ہیں۔ اب آپ کہیں گے چیزیں تو جمع ہیں، تو ان کی طرف یہ واحد کی ضمیر کیسے پلٹ رہی ہے؟ وہ اس حوالے سے اس سے پلٹے گی کہ ما کے لفظ کو دیکھتے ہوئے مفرد کی ضمیر پلٹے گی، معنی کو دیکھتے ہوئے جمع کی ضمیر بھی پلٹا سکتے ہیں۔ اثلاثۃ یا وہو ثلاثۃ، وہ 3 ہیں۔ الاقرار بہی، بہی کی ضمیر قتل کی طرف جائے گی، قتل کے بارے میں کوئی شخص اقرار کرے۔ والبینۃ علیہ، قتل پر کوئی گواہ ہو جائیں۔ والقسامۃ، فرماتے قسامہ کو بفتح الکاف، کاف کو فتح دے کے پڑھیں، وہی الایمان نہیں پڑھنا، ایمان، یہ قسمیں ہیں۔ یقسم، ان اقسام کو یا ان ایمان کو، ان قسموں کو تقسیم کرنا ہے علی اولیاء الدم،
دم بے معنی مقتول، ویسے تو خون کی معنی میں، یعنی جو مقتول ہے اس کے اولیاء کو کہیں گے قسم کھاؤ. قالہ الجوہری، یہ قسمہ کی وضاحت جناب جوہری صاحب نے کی ہے جو کہ لغت کے ماہر ہیں. فالاقرار یکفی فیہ المرۃ، پس اقرار میں کافی ہے ایک ہی مرتبہ کرنا. کیوں؟ لعموم اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، یہ جو قول ہے کہ اگر عقل مند اپنے نقصان میں اقرار کرے تو وہ اقرار نافذ ہوگا، یہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی ایک مرتبہ اقرار ہو، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ہو. وہو جناب یہ عموم یتحقق بالمرۃ، ایک ہی مرتبہ اقرار کرنے سے وجود میں آ جاتا ہے. حیث لا دلیل علی اعتبار تعدد، جبکہ اقرار کے متعدد ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فرض کریں زنا میں تو تھی کہ بھائی وہ 4 مرتبہ اقرار کرے، کوئی دلیل تھی، یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. وقیل، اور کہا گیا ہے تو اعتبر المرتان، 2 مرتبہ اقرار معتبر ہے. وہو ضعیف، یہ قول قیل جو ہے وہ ضعیف ہے. ویشترط فیہ، شرط ہے اقرار میں اہلیت المقر، کہ مقر صاحب میں اہلیت ہونی چاہیے اقرار کی. کیسے؟ بالبلوغ، بالغ ہونا چاہیے، والعقل، عاقل ہونا چاہیے، وہ اختیار ہی، اور مقر صاحب جو ہے کیا ہے وہ اختیار بھی رکھتا ہو اپنے جو ہے کیا اقرار کرنے پر، مجبوری میں نہ کرے، وہ حریت ہی، اور مقر آزاد بھی ہو. فلا عبرت بے اقرار الصبی، اگر چھوٹا بچہ اقرار کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں. والمجنون، اگر پاگل اقرار کرے تو وہ بھی قابل قبول نہیں کیونکہ وہ عاقل نہیں. والمکرہ، مکرہ بھی اگر اقرار کرے تو اس کو اختیار نہیں. عبد میں حریت نہیں، مادام رقن، البتہ عبد کا اقرار تب تک قابل قبول نہیں جب تک وہ رق ہے. ولو بعضہ، اگرچہ اس کا کچھ حصہ بھی رق ہے تو بھی اس کا اقرار قابل قبول نہیں. الا، ایک صورت میں عبد کا اقرار قابل قبول ہے، ان یصدقہ، اس عبد کی تصدیق کرے مولا ہو، اس کا مولا، کہ ہاں اس نے قتل کیا ہے. فالاقرب القبول، تو قول اقرب کے مطابق عبد کا اقرار قبول ہوگا. لأن سلب عبارت ہی ہونا، اس لیے کہ ہم جو عبد کی عبارت کو، یا یوں کہیں کہ اس کے اقرار کو سلب کرتے ہیں، اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، ہونا یہاں پر مطلب جنایت والے مورد میں، انما کان لحق المولا، اس مولا کے حق کی وجہ سے تھا. حیث کان لہو نصیب فی نفسہ ہو فاذا وافقہ زال المانع. حیث کان لہو، جب ہو اس مولا کے لیے حصہ، فی نفسہ ہی، خود عبد میں. یا لہو کی ضمیر عبد کی طرف اگر پلٹائیں، یعنی جب عبد کا بھی کچھ حصہ ہو لیکن کچھ حصہ مولا کا ہو. فَإِذَا وَافَقَهُ، جب مولا عبد کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، زال المانع، تو وہ مانع جو ہے کیا ختم ہو جاتا ہے. وجود المقتضی، جبکہ مقتضی موجود ہے. وہ مقتضی کیا ہے؟ وہ قبول اقرار العقلاء علی انفسہم، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر عقل مند اپنے خلاف کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہے. بس مقتضی موجود، مانع مفقود، وہ اقرار قابل قبول ہو جائے گا. تو عدم القبول وجہ پہ من دلیل، کیا دلیل ہے کہ عبد کا اقرار قبول نہیں ہوگا مطلقاً، چاہے مولا اس کی تصدیق کرے چاہے تصدیق نہ کرے. اس کی وجہ کونہ، عبد کا ہونا، مسلوب اہلیت الاقرار، بھائی اس میں اقرار کی صلاحیت ہی سلب کی گئی ہے، جیسے بچے میں اور پاگل میں جو ہے کیا ہے، صلاحیت نہیں ہے. لأن العبودیت صفت، اس لیے کہ خود عبد ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے، مانعۃ منہ، جو مانع ہے اقرار سے. کسبہ، جیسے بچپنا مانع اقرار سے. وَلِأَنَّ الْمَوْلَى، اور دوسری دلیل کہ بھائی مولا کون ہوتا ہے کہ وہ تصدیق کرے. لَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِدَمِ الْعَبْدِ، مولا کا کوئی تعلق نہیں کہ عبد کا خون بہائے قصاص کی وجہ سے. وَلَيْسَ لَهُ جَرْحُهُ، اور مولا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عبد کو جو ہے کیا ہے، یا تو یوں کہیں زخمی کرے، نہ اس کو قتل کر سکتا ہے نہ زخمی کر سکتا ہے. وَلَا قَطْعُ شَيْءٍ مِّنْ أَعْضَائِهِ، اور اس کے اعضاء میں سے بھی کسی عضو کو نہیں کاٹ سکتا.
فلا یقبل مطلقہ، تو نتیجے میں یقبل کا نائب فاعل ہوگا اقرار العبد، عبد کا اقرار قبول نہیں ہوگا مطلقہ، چاہے مولا اس کی تصدیق کرے چاہے مولا تصدیق نہ کرے۔ ولا فرق فی ذالک، کوئی فرق نہیں ہے اس عدم قبول اقرار میں، بین القن، وہ عبد قن ہو، مدبر ہو، ام ولد ہو، مکاتب ہو، وَإِنْ أَتَكَ بَعْضُهُ، اگرچہ اس عبد کا کچھ حصہ آزاد ہی ہو چکا ہو، کمطلق المبعث، جیسے وہ عبد جو مبعث ہوتا ہے، یعنی دو تین مالک اس کے ہوتے ہیں، آدھا میرا آدھا آپ کا، نام لو اقر بقتل، ہاں اگر عبد اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن وہ ایسا قتل ہے یوجب علیہ دیت، جو سبب بنتا ہے دیت کا، مثلا میں نے پاگل کو قتل کیا ہے، لازمہ، تو پھر اس عبد کے لیے لازم ہے منہا کہ وہ دیت ادا کرے، بنسبت ما فیہ من الحریہ، جتنا اس میں حریت کا حصہ، آدھا آزاد ہے تو آدھی دیت دے گا، آدھی دیت میں پھر اس کا مولا کہے گا کہ اس کو رق بنا لو یا کچھ۔ ولو اقر بالعمد، اگر عبد اقرار کرتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر قتل کیا، ثم کمل عتقہ، اور پھر فوراً اس کی آزادی بھی مکمل ہو گئی، اختص منہ، تو پھر اس عبد سے قصاص کیا جائے گا، لزوال المانع، اس لیے کہ ابھی قصاص سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حق مولا تو ہے ہی نہیں، یہ آزاد ہے۔ وَيُقْبَلُ، اقرار سفیہ والمفلس، اچھا سفیہ یعنی بے وقوف، ٹھیک ہے، اور مفلس یعنی مقروض، جس پر قرضہ اس کے ترکے جتنا یا اسے بھی زیادہ ہے، قبول کیا جائے گا ان دونوں کا اقرار اگر کہتے ہیں کہ ہم نے عمدن کسی کو قتل کیا ہے، لأن موجبہ، اس لیے کہ عمد کا جو سبب ہے وہ القود، وہ جناب کیا ہے، قصاص ہے، وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِمَا، اور بتحقیق سفیہ اور مفلس پر پابندی ہے، فی المال، کہ وہ مال میں تصرف نہیں کر سکتے، وَيُسْتَوْفَى مِنْهُمَا الْقِصَاصُ، تو نتیجے میں سفیہ اور مفلس دونوں کو قصاص کیا جائے گا، فی الحال، فی الحال یعنی فی بدن ہی، حال در مقابل مال، فی الحال سے مراد زمان حال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے وزن بنانا چاہا کہ مال کے مقابلے میں حال کا لفظ کہہ دیا۔ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْخَطَأِ، اگر یہ سفیہ اور مفلس دونوں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے خطأ قتل کیا ہے، الموجب، وہ خطا جو سبب بنتی ہے، للمال الجانی، کہ جنایت کار پر کچھ جو ہے مال کا حصہ لگے، لم یقبل من السفیہ، تو یہ اقرار مالی سفیہ سے تو قبول نہیں کیا جائے گا، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے، نہ اس کے مال میں نہ اس کے ذمے میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ جب یہ ٹھیک ہوا تو ہم اس سے لے لیں گے۔ وَيُقْبَلُ مِنَ الْمُفْلِسِ، لیکن مفلس اگر ایسا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ قبول کیا جائے گا، لیکن جس پیسے کا مفلس کے گردن پر آنا ہے وہ اس موجود پیسے میں سے نہیں اٹھائیں گے، لیکن لا یشارک، شریک نہیں ہوگا، المقر لہ، جس کے نفع میں مفلس نے اقرار کیا ہے، الغرما، غرما کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، الاقوی قول قوی کے مطابق، وقد تقدم فی بابہ، کہتے ہیں یہ بحث جو ہے کیا ہے، گزر چکی ہے تفلیس کے باب میں، کہ جب اس کو دوسری آمدنی ہوگی تو اس سے یہ اقرار کے پیسے دے گا۔ وَلَوْ أَقَرَّ وَاحِدٌ بِقَتْلِهِ عَمْدًا، اگر کوئی ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا، وآخر، اور دوسرا بندہ بھی اقرار کرتا ہے، بِقَتْلِهِ خطأ، کہ بھئی اس بندے کو میں نے خطأ قتل کیا، مقتول ایک ہے، اس کے قاتل دو ہمارے سامنے اقرار والے آ گئے، تخیر الولی، تو ولی کو اختیار ہے، فی تصدیق من شاء منہما، عمد والے کی تصدیق کرے تو پھر اس کا قصاص ہوگا، خطا والے کی تصدیق کرتے تو اس سے دیت لے گا، وہ الزام ہی، اور یہ ولی لازمی قرار دے گا اس ایک پر جس کو چاہے، بموجب جنایت ہی، اس کی جنایت کی وجہ سے جو اس پر قلم لاگو ہوتا ہے، عمد کی صورت میں قصاص، خطا کی صورت میں دیت، لأن كل واحد من الاقرارین سبب مستقل، اس لیے کہ ان دونوں اقرار میں سے ہر اقرار ایک مستقل سبب ہے، فی ایجاب مقتضا ہو، کہ اس اقرار کی جو تقاضا ہے
وہ لازم ہو جائے المقر بہ، اس بندے پر جو اس کا اقرار کر رہا ہے، وَلَمَّا لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ، اچھا دونوں کو تو سزا نہیں دلا سکتا کہ ایک کو قصاص کرے اور ایک سے دیت لے، کیوں بھائی؟ اگر پہلے نے قتل کیا تو دوسرے نے نہیں کیا، کو تخیر الولی، تو ولی صاحب کو اختیار ہے، وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ، اگرچہ یہاں پر حقیقت جو ہے کیا وہ مجہول ہو، پتہ نہیں چلے کہ کون ہے قاتل، غیر ہی، جیسے قتل کے علاوہ اور جگہ پر ایسے موارد پیش آتے ہیں، وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ سَبِيلٌ، اور ایک اقرار کو دوسرے اقرار پر کوئی برتری نہیں ہے، نتیجے میں ہم کہیں گے کسی ایک مقر کو تم اپنے حساب سے پکڑ لو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔